بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میری تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز بچوں، آج کا کلاس ہے 8 سبجیکٹ ہے اردو، اور جو موضوع آج میں نے چن لیا ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ آپ اپنی کتاب نکالیے پیج نمبر 48 پر، تو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے کتاب نکالی ہوگی، یا اگر کتاب نہیں نکالی ہوگی، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کتاب ضرور کھولیں گے۔ تو میں خدا کے فضل کرم سے اور آپ کی نیک دعاؤں سے اس لیسن کو پڑھنے کے شروع کروں گا۔ جابر بن حیان آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی میں کے آس پاس کوفے میں ایک اتار رہا کرتا تھا۔ دپا آز برونٹ 100 ؤری تقریباً 818 عیسویس آس پاس کوفس مز اک اتار روزان۔ اتار گو سہ یس عطر کنان آس، یہ پہ لوہار کنس ونان، سہ گو شستر وول، کنس سنیار ونان، سہ گو سونر، کنس نجار ونان، سہ گو چھان، چھنا ونان اتھے پٲٹھۍ اتار یس یتھ کامہِ سۭتۍ بنہِ۔ دپان آج سے کوئی سینکڑوں سال یعنی 100 ؤری برونٹھ 818 عیسوی میں 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک اتار رہا کرتا تھا۔ اس اتار کا نام حیان تھا۔ امس اتارس کیا اس ناو؟ حیان۔ اتاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ عطر اس کنان، مسا مسا اس امس یڑ پلان، مسان اس پن پان ہیکان پکنٲیِتھ یا عیال پکنٲیِتھ۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا۔ امس اتارس، امس حیانس زاو اک بچ جس کا نام جابر رکھا گیا۔ یہ عطر کنان، مشکل سۭتۍ پنن دۄہ کڑان، دپان امس زاو اک بچ، امس تھوو ناو حیان۔ کیا تھونس ناو؟ حیان۔ جابر، کیا تھونس ناو؟ جابر۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی۔ دپان یس حیان اوس، یس اتاری ہنز کٲم کران اوس، عطر کٕننٕچ کٲم کران اوس، امس گئی فکر، پریشان ہسا گوٚو یہ کہ اب کیا ہوگا، وہ کیا بن، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ روزی روٹی گو معاش، گزار کت پٲٹھۍ چلہِ گھرک۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ دپان وہاں لوگ یہ لکٹ جرم کرنے۔ کس؟ اتار، ییٚلہِ أمِس بچہ زاو۔ کیازِ؟ دوٚپُن روزی روٹی کا معاملہ ہے، میون گھر کت پٲٹھۍ چلہِ، بہٕ کت پٲٹھۍ ہیٚکہٕ أمۍ سُنٛد پلان تہِ کٔرِتھ۔ جابر ابھی نہایت کم سن تھا۔ جابر اوس أمۍ سُنٛد نیٚچو، یہِ اوس واریاہ لۄکُٹ کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو أمۍ سُنٛد مول گوٚو رحمتِ حق۔ کٔمۍ سُنٛد مول گوٚو رحمتِ حق؟ جابرُن۔ جابرس کس اوس مول؟ حیان۔ جابرس کس اوس مول؟ حیان۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ییٚلہِ أمِس مول گزریو، سُہ گوٚو ییٚمہِ دُنیا نقل کٔرِتھ، تہٕ یُس یہِ جابر سٕنٛز تعلیٖم ٲس وۄنۍ کَرٕنۍ، أمۍ ٲس تربیت کَرٕنۍ، سورُے یہِ بور پیوٚو کس سٕنٛز؟ أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ پٮ۪ٹھ۔ کٔمۍ سٕنٛزِ ماجہِ پٮ۪ٹھ؟ جابری ماجہِ پٮ۪ٹھ۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بیچ دیا۔ تو ماج کیا کٔر کٲم؟ أمۍ ہسا تُل پنُن یہِ کمسن بچ جابر، سوزُن کوفہ پٮ۪ٹھ نٮ۪بر گامس منٛز پنٕنۍ رشتہ دارن ہُنٛد۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کے آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ دپان اتھ پٲٹھۍ ہسا یُس جابر اوس، حیانُن نیٚچو، ییٚلہِ أمِس مول گزریو، پتہٕ ہسا سوز ماجہِ یہِ کوٚت؟ گامس منٛز پنٕنۍ رشتہ دارن ہُنٛد۔ اتہِ ہسا اوس آزاد فضا، أمِس میوٗل پنُن وقت گزارنُک ٹایم اتہِ کس؟ جابرس۔ گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ گامس منٛز ٲس أمِس معمولی تعلیٖم میسر سپدان کیا اوس؟ مہیا سپدان۔ البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا، مگر امس اندر اس تلاش کرن، جستجو کرن کوٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا، بہت زیادہ شوق تھا۔
کوٹ کوٹ کر کیا ہو گیا بہت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ کہ وہری گزارت گامس مز جابر آ بیٚیہِ واپس کوٚت کوفہ۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ امن دہن ییٚلہِ جابر گام پٮ۪ٹھ واپس آو کوفہ، امن دہن اوس کینٛہہ ؤری گزارت امن دہن اوس اصل ماحول، علمی ماحول، تعلیمی ماحول کتہِ کوفہس مز۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جابر امس گو شوق پید کرنک، تعلیم حاصل کرنک شوق، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا۔ تو ام مقصد خاطر تعلیم حاصل کرنے خاطر نیو مدرسے میں داخلہ، مدرسہ گو سکولس من نیون داخلہ اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ مروجہ تعلیم گو سہ تعلیم یس رواج اس تم سات۔ اب جابر جوان تھا، جابر اس وہ جوان ووتمت۔ اس سے ماں کی غربت دیکھی نہیں گئی، یہ پنہ ماج ہز غربت یہ تمس برداشت گژھان کہ چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ تو ام ہسا دوپ بہ بناو سون، دھن سوار ہونا گو شوق، شوق گو امس پودہ۔ کس گو شوق پودہ؟ جابرس۔ اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ تو ام کور کما جابرن مختلف قسم کی دوا اہز خاصیت کرنی شروع، معلوم کرنی شروع، ساتھ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹی کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ بیٚیہِ کیٛاہ کرن مختلف قسم دھات یتھ اردو انگریزی پٲٹھۍ میٹلز ونان چھِ، دپان یِم ہسا نِیَن مختلف جڑی بوٹی سۭتۍ ایک قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا۔ بٹھی گو اکھ بوڑ بار چولہٕ، اکھ بوڑ بار چولہٕ یُس عام طور کھارن چھِ آسان یا دوبین چھِ آسان، پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں اور طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکل کے برتن تھے۔ دپان ام سندس گھرس مز مختلف قسم کی جڑی بوٹی، مختلف قسم دھاتس اور مختلف قسم یہ سا یہ بانہ۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ سو ہمیشہ کران کیمیا گری ہند نئی تجربے۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ تو دپان یہ تجربہ کران ام ہسا کر واریاہ چیز ایجاد وجود نئی چیز وجود، جن سے لوگوں کو فائدہ ہوا، یم سے لوکن فائدہ ووت۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس پہ ہسا گو جابر مشہور۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، ہارون رشید اس ام وقت بغداد خلیفہ خلیفہ کو بادشاہ مسلمان ہوں۔ بغداد یہ سا یہ عراق دار خلیفہ، عراق کی راجدھانی عراق ملک، تتچ راجدھانی بغداد۔ کوفہ شہر تہ بغداد سے یتھ عراقس مز۔ دپان ام وقت ہارون رشید کیا بغداد خلیفہ تھا، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ ام ہسا دس ام بادشاہ کم ہارون رشیدن دس جابرس کوت انس دعوت بغدادس۔ جابر بغداد گیا۔ جابر کوت گو بغداد۔ بغداد عراق شہر یا عراق کی راجدھانی تھی۔ تو اس کی بڑی قدر ہوئی، تو ام کور امس زبردست عزت احترام۔ خلیفہ نے اس سے انعام و اکرام سے نوازا۔ خلیفن دیت امس اس بادشاہ اس بغداد ام دیت امس انعام، تو کیا دیتنس انعام۔ وہ دب اخ تعلیم بے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک اتار رہا کرتا تھا۔ اس اتار کا نام حیان تھا۔ اتاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کے آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا۔ کس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا؟ یہ جابر میں۔ کچھ سال گاؤں میں
گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہیں گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی، ساتھ ہی قسم کی دہتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دہتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ کس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی؟ جابر نے، جن سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، خلیفہ نے اس سے انعام و اکرام سے نوازا۔ آج پڑھ ایسے ہوتا ہے، امید سے اگر اللہ تعالیٰ زندگی تو کل ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔